الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد نعما ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة ولا منكر فضائلهم وفاسدي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت آج یکم محرم اور شب 2 محرم 1433 ہجری قمری ہے سال ہجری کا آغاز ہے اور میں اکثر یہ جملے سے ہی ان مجالس کا جو ابتدا کرتا ہوں کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنے سارے نو کا آغاز ذکر آل رسول سے کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے سارے نو کا آغاز امام حریت کے ذکر سے کرتے ہیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو پوری دنیا کو اس ذکر اور ان مجالس کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ ہم انسان فراموش نہیں ہیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ان مجالس کے ذریعے یہ پیام دیتے ہیں کہ اجر رسالت کو ادا کرنے کا ایک ذریعہ ذکر حسین ہے. اور میں نے اکثر اور بیشتر یہ جملہ کہا ہے ان مجالس اس عزاداری کا مقصد ذکر حسین کو زندہ رکھنا نہیں ہے. حسین
اللہ کے اسم محیی کا مظہر ہے. جو لوگ متوجہ ہو گئے ان کے لیے نہیں، جو نہیں ہو سکے. میں نے عرض کیا حسین ابن علی خدا کے اسم محیی، محیی کہتے ہیں زندہ کرنے والا. اللہ کا خداوند متعال کے صفات افعال میں سے ایک صفت محیی ہے. اللہ حی نہیں، صرف زندہ نہیں ہے، محیی ہے، زندگی دیتا ہے. اور اس کے اسی اسم صفت محیی کے کائنات میں مختلف مظاہر ہیں. حسین اسی اسم محیی کا سب سے بڑا مظہر ہے. ایک بات اور ہے، دنیا میں دو طرح کے شہید ہیں. کچھ شہداء زندہ ہیں، وہ حی ہیں لیکن وہی نہیں ہے. حسین سید الشہداء ہے. حسین صرف حی نہیں ہے، صرف زندہ نہیں ہے، قیامت تک کی مردہ انسانیت کو زندگی دینے والا ہے. حسین اس میں محیی الہی کے بنتا ہے. اور اگر کسی کو آج سے پہلے شک تھا تو آج مشاہدے سے یقین ڈالے، آج بھی زندہ وہی ہے جن کے پاس امام محیی ہے. آج دنیا میں نظر دوڑا کے دیکھ لو، کل سے ہمارا میڈیا چیخ رہا ہے ہماری عزت، ہمارا مقام داؤ پہ لگ گیا، حملہ ہو گیا، ہمارے ملک کی اس سرحدوں کو جو ہماری عزت و وقار کی علامت ہے پامال کر دیا گیا. ہمارے 24 نوجوانوں کو جو ملک کے محافظ سے بے گناہوں کو شہید کر دیا گیا. میں کہتا ہوں ہاں احتجاج کرو، لیکن اگر چاہتے ہو اس یزید وقت کے چنگل سے آزاد ہو جائے تو تمہارے لیے پیام ہے کہ اس آزاداری کو برپا کرو. اگر چاہتے ہو کہ اگر عزت کی زندگی جی نہیں سکتے تو عزت کی موت مرو کیسے؟ دنیا میں عزت کی زندگی جینے اور عزت کی موت مرنے کا ذریعہ صرف کربلا ہے. دنیا میں لوگ جیتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن حسین نے کربلا میں بتایا مر کر زندہ کیسے ہوا جاتا ہے. میں نے ایک جملہ پچھلے سال کہا تھا کہ دنیا کے دوسرے اماموں میں اور آپ کے ائمہ میں یہی فرق ہے. دنیا والوں نے کہا زندہ رہو چاہے جیسے بھی رہو. حسین نے کہا نا زندہ رہو تو عزت کے ساتھ، مرو تو عزت کے ساتھ. اور بتایا کہ خدا کی قسم حسین فرماتے ہیں الموت اولا من العار، میرے لیے ذلت قبول کرنا مرنے سے زیادہ بدتر ہے. حسین فرماتے ہیں اگر ذلت کی زندگی جیو گے بھی تو مردہ ہو، اگر عزت کی موت مر بھی جاؤ گے تو زندہ ہو. اب دیکھ لو کربلا میں ادھر 72 تھے جنہوں نے عزت کی موت کا انتخاب کیا، ادھر ہزاروں تھے جنہوں نے ذلت کی زندگی کا انتخاب کیا. وہ ہزاروں تاریخ میں محو ہو گئے اور یہ 72 پوری تاریخ پر محیط ہو گئے. وہ ہزاروں تھے لیکن مٹ گئے اور ان 72 کو مٹانے والے کروڑوں تھے لیکن خود مٹ گئے. تو حسین نے کربلا میں زندگی کا معنی بدل دیا، موت کا معنی بدل دیا. لہذا جو کربلائی ہے اس کربلائی دور میں ان محرم کی مجالس کی
اب اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. آئے اس بیان کربلا کو خود بھی دے اور دوسروں کو بھی دے. ہمارا ایمان امام عزت ہے, ہمارا ایمان امام حریت ہے, ہمارا ایمان امام غیرت ہے. ہمارے ایمان نے بتایا زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. ہاں, اس عصر کربلا میں دنیا کے پاس کوئی ایسا ایمان نہیں ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائے تو مقابلہ کرنے کی راہ دکھائے. حسین ہیں جو بتاتے ہیں کہ جب بند گلی میں پہنچ جاؤ تو اپنے لیے راہ کیسی بناؤ. ایک بڑا پیارا جملہ میرے ذہن میں آ گیا. دنیا کے سامنے موت بند گلی ہے. پڑھے لکھے دوست ہیں, میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا. دنیا کے لیے موت وہ بند گلی ہے جہاں جا کے سب ڈر جاتے ہیں. کہتے ہیں موت نہیں چاہیے. جن کے لیے موت بند گلی ہے وہ ذلت قبول کرتے ہیں. جن کے لیے موت بند گلی نہیں, موت پل ہے ادھر سے ادھر جانے کا, اس فنا سے پتا ادھر جانے کا. جن کے لیے یہ موت پل ہے اپنے حسین سے ملنے کا, وہ اٹھے اور اس اثر کی یزیدیت کو بتائے کہ دوسرے اور ہیں تو ڈرتے ہیں, یہ اور ہیں جو موت سے عاشق ہے. اس اثر میں ہمیں یہ پیغام دینا, ہمیں وحدت کے ساتھ, ہمیں اتحاد کے ساتھ, ہمیں یکجہتی کے ساتھ, یہ ملک, یہ ملت, یہ عوام, یہ ہماری, یہ ملک ہمارا گھر ہے. اس گھر میں اچھے اور برے لوگ ہیں. اگر کسی گھر میں کسی کا بیٹا برا نکل آئے تو وہ گھر کو نہیں ڈھاتا, گھر کو نہیں گراتا. اگرچہ اس گھر میں ہم پر بہت ظلم ہو رہے ہیں. آج آپ ٹی وی دیکھ کے آ رہے ہیں, خبر فوراً پہنچ جاتی ہے کراچی میں 2 سکاؤٹس کے نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود اس پہلی مجلس میں ہی یہ گزارش ہے, بیداری, ہوشیاری اور وحدت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے. عزاداری اور اس عزاداری میں شرکت یہ دشمن کے ہر حربے کا جواب ہے. میں نے گزشتہ سال بھی کہا, پھر کہہ رہا, مجلس میں شرکت کم ہونا یہ دشمن کی تائید ہے. جتنی شرکت بڑھے گی دشمن اتنا مایوس ہوگا. مجالس میں یہ جذبہ لے کے جاؤ کہ اے حسین ہم کربلا میں نہیں تھے, لیکن آج کی اس کربلا میں ہم تیرے نام کو زندہ رکھنے کے لیے نہیں, معذرت چاہتا ہوں میں نے جملہ الٹ کہہ دیا, بلکہ یہ عہد کر کے نکلے اے حسین یہ زندگی جو گزار رہے ہیں یہ موت ہے, ہم زندگی لینے کے لیے تیری درگاہ میں آ رہے ہیں. لہذا اس جذبے کے ساتھ دشمن نے پہلے دن یہ بات اس لیے کیا کہ باقی 9 دنوں میں یہ جذبہ کم ہو جائے. اب دشمن کا جواب یہی ہے کہ ان 10 دنوں میں اس مرتبہ کا یہ عاشور گزشتہ سالوں سے بڑھ کر ہو, تاکہ دشمن کو پتا چلے کہ موت سے ڈرنے والے اور ہیں, موت کو ڈرانے والے اور ہیں. یہ کچھ دن ان کی کیا ضرورت. میں نے اب کیا تھا کہ 30 سال صدام نے لوگوں کو زندہ جلایا. بنی امیہ بنی عباس کے ظلم اگر دیکھنے ہیں, اب تو رپورٹ آ گئی, جا کے پڑھ لیں صدام نے کیا کیا. 30 سال میں 80 لاکھ عزاداران حسین کو اس نے شہید کیا. باپ کو بیٹے کے سامنے, بیٹے کو باپ کے سامنے, شوہر کو بیوی کے سامنے, بیوی کو شوہر کے سامنے, بھائی کو بہن کے سامنے, بہن کو بھائی کے سامنے, حتیٰ تجاوز کیا گیا, عزت ناموس لوٹی گئی. لیکن 30 سال کے بعد جو پہلا چہرہ آیا کربلا میں 40 لاکھ لوگوں نے شرکت کی.
40 لاکھ لوگوں نے اس وقت شرکت کی. اس وقت میں نے ایک جملہ کہا, پچھلے سال بھی کہا, پھر کہہ رہا ہوں. عزیزو, میں نے یہ جملہ کہا, میں نے کہا صدام اور اس جیسے ظالموں کے لیے یہ 40 لاکھ کا اجتماع ایک پیام ہے کہ اے ظالموں, تمہارے 30 سال ایک طرف, حسین کا ایک دن ایک طرف. ظالموں کے 30 سال ایک طرف, حسین کا ایک دن. اور یہ کربلا کی جنگ, یہ کردار کی جنگ ہے, یہ گفتار کی جنگ ہے, یہ حق و باطل کی جنگ ہے, یہ نیکی اور برائی کی جنگ ہے, یہ اچھائی اور بدی کی جنگ ہے. یہ جنگ جاری رہنی چاہیے. اور ان مجالس کی ازاداری کا مقصد یہ ہے, جہاں کردار حبیب پر مان چڑھے, یا اگر کسی میں حر بننے کی طاقت ہے تو آئے, اگر کسی میں حر بننے کی صلاحیت ہے تو آ جائے. ایک جملہ اور کہتا ہوں, بڑا خوبصورت جملہ کسی نے کہا, میرا نہیں ہے اس لیے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. اس نے کہا یہ مجالس پیام ہے کہ اس ظلم کی دنیا میں ابھی عرض باقی ہے. اب میں جملہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اس مادیت میں حسین کا ذکر یہ بتا رہا ہے کہ خدا اور خدا کے نمائندوں کا نظام ابھی باقی ہے. یہی تو کہا تھا آپ کے حق میں امام نے, جب مامون رشید نے کہا تھا کہ آپ کی حکومت کا دائرہ کہاں تک ہے, امام نے کہا میں امام ہوں, تو بادشاہ ہے, تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. کہا کیا فرق ہے, کہا تیری حکومت سروں پہ ہے, میری حکومت دلوں پہ ہے. حسین امام ہے, یہ میدان کربلا میدان قلب ہے, میدان دل ہے, یہ عاشقوں کی سرزمین ہے. عزیزو, 10-15 دن لگا کے لوگ ایک چھوٹا سا جلسہ کرتے ہیں, میڈیا پروموٹ کرتا ہے, لوگوں کو سب کچھ دے کے بلایا جاتا ہے. یہ حسین کا ذکر ہے اور یہ حسین کے دلوں پہ حکومت ہے. لوگ سب کچھ دے کے, حتیٰ جان دے کے اس ذکر میں آتے ہیں. یہ تمہیدی جملے تھے. اب اپنے موضوع کی طرف, اس اشرح محرم میں خوش قسمتی ہے میری آپ سے مسلسل تیسرے سال خدا متعال نے جو محمد والوں نے جو سعادت بخشی, خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق, جو مخلوق کا شکر ادا نہ کر سکے خالق کا نہیں کرتا. آپ مومنین کا بھی اور اسی توسط سے اس رب کا بھی شکر گزار ہوں جس کی توسط سے آپ سے ہم کلام ہونے کا دوبارہ موقع ملا. میں نے ان 3 سالوں میں کوشش کی کہ ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جائے اس موقع اور محل کو دیکھتے ہوئے, حالات اور واقعات کے تناظر میں. اور گزشتہ سال جیسی دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی, مثلاً میں مختلف علاقوں میں مجالس پڑھنے گیا تو انہوں نے یہی ذکر کیا, ہم نے چینائی میں آپ کو سنا, تو وہاں سے پتا چلا کہ یہ مجمع جو ہے یہ صرف اسلام آباد کا مجمع نہیں, یہ پورے پاکستان کا نمائندہ مجمع ہے. لہذا موضوعات بھی ایسے انتخاب کرنے کی کوشش کی جو علمی نہ ہو, صرف عملی. دیکھیے بعض موضوعات ایسے ہیں جو علمی ہیں, جن کا فائدہ علمی ہے, لیکن ہماری عملی زندگی میں ان کا اس طرح اثر نہیں. علمی ان کا ہے مسئلہ, لیکن عملی طور پر مکتب آل محمد کیا ہے, اس سے شاید ڈائریکٹ اس کا تعلق نہیں, انڈائریکٹ ہو تو الگ بات. لیکن بعض موضوعات ایسے ہیں جن کا ہماری عملی زندگی سے براہ راست تعلق ہے, بلا واسطہ تعلق ہے. مثلاً امامت جو میرا پہلے سال موضوع تھا, اس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے. عقائد ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے. اسی تناظر کو اور اسی روش کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع گفتگو اس سال ہے
قرآن اور اہل بیت سے تمسک کیسے کیا ہے؟ حدیث ثقلین کی روشنی میں قرآن اور اہل بیت سے تمسک کیسے اختیار کیا ہے؟ کیونکہ سید الانبیاء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ گمراہی سے وہی بچے گا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں معصوم کا فرمان ہوگا۔ تو کیسے اور طریقہ کار کیا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگیوں میں قرآن بھی اہل قرآن بھی بنے اور اہل ملا بھی بنے؟ ہم محبت معرفت اطاعت اہل بیت کے ساتھ ساتھ معرفت قرآن کیسے پیدا کریں؟ لیکن جس حدیث کو عنوان سخن قرار دیا اس حدیث کا نام حدیث ثقلین ہے۔ حدیث ثقلین سے حدیث ثقلین کو کیوں عنوان گفتگو قرار دیا؟ اس لیے ایک تو اس حدیث کی اہمیت کا پتہ چلے، ایک دوسرا خود حدیث کی اہمیت کا پتہ چلے۔ آیت بھی عنوان قرار دے سکتا تھا، آیت مبدل ہے، آیت تحریر ہے، آیت محلہ ہے، فتح اہل ذکر، آیت اہل ذکر ہے، اور بھی آیات ہیں۔ پورا قرآن اہل بیت کی شان اور فضیلت کا قصیدہ پڑھا۔ چونکہ اللہ کے دو کلام ہیں، ایک کلام تدوینی، ایک کلام تقویمی۔ انسان کامل اللہ کی کتاب تقویمی ہے اور قرآن اللہ کی کتاب تدوینی ہے، یعنی الفاظ کی صورت میں اگر قرآن آئے تو بین الدفاتین آتا ہے، اور اگر انسان کی شکل میں آئے تو معصوم بنتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی دو کتابیں ہیں جن کا دونوں کا ظہور ہے، اللہ کی منشا کا ظہور ہے۔ گفتگو ان 10 دنوں میں اسی حدیث کے پیرائی اور اسی کے ذمن میں ہے، لیکن میں نے حدیث ثقلین اور اس کے بعد حدیث کا انتخاب اس لیے کیا۔ پہلا پیام یہ دینا ہے کہ حدیث کا مقام کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بر صغیر میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا جنہوں نے حدیث کا انکار کر دیا۔ البتہ اس انکار حدیث کی مختلف وجوہات ہیں، اس کے پیچھے مختلف عوامل ہیں۔ اگر ان احادیث میں انہیں اپنے مذہب اور اپنا مقصد ثابت ہوتا نظر آتا تو کبھی انکار نہ کرتے۔ انکار کیا ہی اس لیے کہ جس چیز پر اعتقاد تھا وہ حدیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہوگا۔ پھر دوسری وجہ، جو حدیث کا مجموعہ ان تک پہنچا، جن ذرائع سے پہنچا، ان میں تضاد اتنا تھا کہ واقعی ان کو انکار کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کا انکار کرنا چاہیے تھا، اصل حدیث کا نہیں۔ اگر وہ ان حدیث کو دیکھ لیتے جو اس مت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں تو وہ کبھی انکار نہ کرتے، کیونکہ وہاں ہے تضاد اور یہاں ہے تعین۔ وہاں تضاد ہے، یہاں تعین ہے۔ وہاں مقام رسالت کو آسمان سے زمین پہ لایا گیا اور جہاں مقام رسالت کو معراج تک پہنچایا گیا۔ جب عصمت کے ذریعے دین دیا جائے گا تو ہر دور میں ہر دور کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ہوگی، اور جب دین ناقص پہنچے گا، اللہ کا دین ناقص نہیں، جن کے ذریعے یہ دین کی تشریح اور تبیین دی گئی وہ ناقص تھے۔ اس حدیث میں سید الانبیاء نے امت کو یہی پیام دیا کہ میرے بعد اگر اس دین کو ویسا لینا چاہتے ہو جیسا میں نے پہنچایا تو کہا ذریعہ یہ ہے، ذریعہ یا قرآن ہے یا معصومی ہے۔ ان 10 دنوں میں پہلا مرحلہ میری گفتگو کا ہے حدیث کے بارے میں، یعنی حدیث ثقلین میں کیا کہا ہے، پہلا مرحلہ۔ دوسرا، جن چیزوں کے تمسک کا حکم دیا گیا، تمسک قرآن، اس کے بارے میں۔ تیسرا مرحلہ تمسک اہل بیت۔ یہ گفتگو کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو مرحلہ ہے کہ حدیث ثقلین میں کیا کہا گیا،
دوسرا مرحلہ حدیث ثقلین میں جو کہا گیا اسے اپنی عملی زندگی میں کیسے نافذ کریں. چونکہ دو چیزوں کا حکم دیا ہے، تمسک قرآن اور تمسک اہل بیت، ان دونوں کو اپنی عملی زندگیوں میں کیسے نافذ کریں. یہ تین پہلو ہیں. پہلے پہلو میں حدیث ثقلین کا ذکر ہوگا، دوسرے میں تمسک قرآن کا، تیسرے میں تمسک اہل بیت. اس میں پھر فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت، معرفت اہل بیت، اطاعت اہل بیت، فرامین اہل بیت، پیام اہل بیت اور نظام اہل بیت کا ذکر ہوگا. یہ میں نے موضوع کا خلاصہ آپ کے سامنے پہلے مجلس سے اس لیے بیان کیا کہ اسی ذہنیت کے ساتھ اور اسی فکر کے ساتھ اس گفتگو کو آگے بڑھنا ہے. میں نے کیا اہمیت حدیث کیا ہے، اس پر کچھ زیادہ دیر نہیں بات کرنا چاہتا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا اہمیت حدیث کیا ہے. اسلام کی سب سے بڑی عبادات میں کون سی ہے؟ نماز. تو ماشاءاللہ سب سے اہم عبادت نماز. قرآن مجید میں صراحتاً اور کنایاتاً جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے 750 مرتبہ نماز کا ذکر ہوا، کنایاتاً بھی اور اشارہ صراحتاً بھی. 750 مرتبہ نماز کا ذکر ہوا. لیکن کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن میں طریقہ نماز موجود ہے. کرے دعویٰ، اور اگر دعویٰ کرے تو دعوے کا دلیل ہے، قرآن سے ثابت کر دے. طریقہ نماز کیا ہے، رکعات نماز کیا ہے، واجبات نماز کیا ہے، اجزائے نماز کیا ہے. جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ نظر آ رہے ہیں. اجزائے نماز، شرائط نماز، اذکار نماز، رکعات نماز ہے ذکر قرآن میں نہیں. نہ رکعات کا ذکر کہ صبح کی 2 رکعت پڑھو. فجر کا نام ہے لیکن فجر میں کتنی رکعت پڑھنی ہے یہ قرآن میں ہے. ظہر عصر کتنی پڑھنی ہے قرآن میں ذکر نہیں. مغرب کو عشاء کتنی پڑھنی ہے قرآن میں ذکر نہیں. نہ رکعات کا ذکر نہ اذکار کا ذکر کہ ان میں کیا پڑھنا ہے، کوئی ذکر نہیں. اجزاء کیا ہے اور واجبات کیا ہے، ذکر نہیں. شرط نماز کیا ہے، ذکر نہیں ہے. تو سوال جو سب سے اہم عبادت تھی، یا اللہ جب تم نے قرآن میں صراحتاً اور کنایتاً 750 مرتبہ ذکر کر دیا تو اس کا طریقہ بھی ذکر کر دے، اس کی رکعات بھی ذکر کر دے. جس قرآن نے اتنی اہم عبادت کا اتنی دفعہ ذکر کیا اس کی رکعات کا ذکر کیوں نہ کیا؟ کہا تاکہ تمہیں پیام ملتا رہے، حکم نماز مجھ سے لو، طریقہ نماز رسول سے لو. کہا تاکہ تمہیں پتا چلتا رہے کہ نماز حکم قرآن میں ہے، طریقہ نماز رسول کے پاس ہے، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تکوین دین میں جیسے قرآن کا مقام ہے جیسے فرمان رسول کا مقام ہے. اس پر بات اور آگے بڑھا دیتا ہوں، اور بات آگے بڑھاتا ہوں. زکات واقعی زکات ہے نا، کم و بیش ذکر اتنی مرتبہ ہے، چلو کم کر لو، ذکر ہے نا. زکات کا ہے، نصاب زکات کا ذکر ہے نہیں. خمس کا ذکر ہے لیکن خمس کے نصاب کا ذکر نہیں ہے. آگے بڑھے، حج کا ذکر ہے، مناسک حج کا ذکر نہیں ہے. کہتے ہیں جہاد کا ذکر ہے، موارد جہاد کا ذکر نہیں ہے، جزیات جہاد کا ذکر نہیں ہے. اب زیادہ نہیں، بات آپ تک پہنچ گئی. کہنا کیا چاہتا ہوں، دیکھیے خود دین کا مزاج، خود قرآن کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ احکام قرآن سے، احکام کی تشریح پیغمبر سے، تشریح پیغمبر سے. تو یہ کس کے دور میں ہے، کس کے دور میں؟ خود پیغمبر کے دور میں. قرآن اترا، اقیم الصلاۃ، خدا نے کہا مومنو نماز پڑھو. قرآن ہے نا، حکم آ گیا. اب مومنین معطل ہے، رسول کے پاس جائیں پوچھیں کیسے پڑھنی ہے. بعد میں اس حکم کی پیروی ہوگی. نہیں، میری بات نہیں پہنچی. حکم خدا کی تعمیر تب ہوگی جب رسول کے پاس جائیں. قرآن کی آیت آنے کے بعد بھی امت
محتاج ہے کہ اس آیت کی تشریح رسول کرے تو قرآن سمجھ میں آئے. تو کہہ دوں جملہ جو قرآن رسول کی زندگی میں کافی نہ ہو. جو قرآن رسول کی زندگی میں کافی ثابت نہ ہوا وہ رسول کے بعد کافی کیسے بنے گا؟ تو اللہ نے بتایا کہ جب تک قرآن رہے گا مبین قرآن رہے گا. بس وہ تبیین قرآن وہ رسول اپنی مرضی سے نہیں کرتا, حکم خدا سے کرتا ہے. نہیں یہ نہیں کہ نماز کا حکم خدا نے دیا, رسول نے اپنی مرضی سے جو دل میں آیا کہہ دیا. نہ, وہ جو رکعات, وہ جو اذکار, وہ جو اجزاء, وہ جو شرائط, وہ جو واجبات بتائے ہیں حکم خدا نے ہے یا نہیں ہے. تو بس حکم خدا دو ذریعوں سے پہنچا, ایک قرآن کے ذریعے, ایک رسول کے ذریعے. یہی ہے نا, دو ذرائع سے پہنچانا. توجہ فرمائیے گا. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں دوستو, قرآن کا مقام ہے, لیکن قرآن کا مقام اور قرآن کی عظمت تب ثابت ہے جب پہلے اس کی عظمت ثابت ہو جائے جس پر قرآن آیا ہے. نہیں, جملہ بدل دیتا ہوں. قرآن پر ایمان اسے فائدہ دے گا جس کا پہلے اس پر ایمان ہو جس پر قرآن آیا ہے. نہیں, اور باتیں کرتا ہوں, اس سے بھی باتیں کرتا ہوں. قرآن کیا ہے؟ رسول کا معجزہ کہتے ہیں. معجزہ قولی ہے, آگے آئے گی تو معجزہ قولی ہے رسول کا, معجزہ ہے. اچھا, معجزہ ہوتا کیا ہے؟ جسے رسول اپنی رسالت کے لیے ثابت کرے. ماشاءاللہ یہاں بات کرتے ہوئے یہی خوشی ہوتی ہے, بات پہنچ جاتی ہے اور چہروں سے بھی محسوس ہو جاتا ہے. رسول اپنی رسالت کے لیے معجزہ ظاہر کرتا ہے نا. خدا طاقت دیتا ہے, رسول کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے. کس کے لیے ہے معجزہ؟ رسول کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جس کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر نہ ہو, اگر دعوی نبوت کرے اور لوگ تحدی کریں, لوگ اس سے تقاضا کریں اور وہ معجزہ نہ دکھا سکے تو وہ اللہ کا بنایا نہیں ہے. میں نے بات کہہ دی لیکن مجھے وضاحت کرنا پڑے گا. اللہ کا بنایا معجزہ ظاہر کرے گا. بس پہلے بنایا ہے پھر معجزہ ہے. بھائی جو اللہ کا بنایا ہی نہیں وہ معجزہ کیسے ظاہر کرے گا؟ تو نبوت پہلے ہے, معجزہ بعد میں ہے. معجزہ نبوت کے لیے ہے, نبوت معجزے کے لیے نہیں. تو جو قرآن کو رسول کا معجزہ کہتے ہیں انہیں بتانا چاہیے قرآن رسول کے لیے ہے, رسول قرآن کے لیے نہیں. رسالت معجزے کے لیے نہیں ہے, نبوت معجزے کے لیے نہیں ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں اگر نبی نہ ہو معجزے کا وجود نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے نبی ہو معجزہ نہ ہو. سارے نبیوں نے معجزہ تو نہیں دکھایا نا, کچھ پہ نبیوں نے دکھایا نا. جنہوں نے معجزہ نہیں دکھایا نبی سے یا نہیں دے گا تو بس معجزہ نبی کا محتاج ہے, نبی معجزے کا نہیں. اگر وہ معجزہ نہ بھی دکھائے اور پوری دنیا نہ بھی مانے نبی ہے, وہ معجزہ دکھا کر یہ بتاتا ہے میں ادھر کا ہوں ادھر کا نہیں ہوں, ادھر کا نہیں ادھر کا ہوں. تو بس قرآن کلام خدا. اچھا کلام خدا ہے, کیسے پتا چلا مجھے اور آپ کو پتا کیسے چلا یہ کلام خدا؟ ابھی میں نے عرض کیا نماز کا حکم قرآن میں واقع آ گیا, طریقہ نماز رسول نے بتایا, زکات کا حکم آیا, نصاب زکات سرکار نے بتایا, خمس آ گیا, احکام خمس سرکار نے بتایا. اچھا یہ جو احکام کی تشریح کی ابھی میں نے عرض کیا کہ اپنی مرضی سے کی نہیں نا, تمہیں خدا ہے لیکن قرآن میں نہیں, قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں نا لیکن حکم خدا ہے. بس حکم خدا دو ذریعوں سے پہنچتا رہا.
اللہ اکبر. ایک قرآن کے ذریعے، ایک اس ذریعے جس کا امت کو پتا نہیں. قرآن تو آتا رہا نا جبرائیل کے ذریعے. بس اللہ نے کہا دیکھو میرا رسول جبرائیل کا محتاج نہیں. اگر جبرائیل کا محتاج ہوتا تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ بس بتاؤ. اللہ نے کہا جبرائیل، بڑا پیارا جملہ ہے علامہ حسی کا، جبرائیل تنزیل کا سبب ہے، تعلیم کا نہیں. جبرائیل تنزیل کا سبب ہے، تعلیم کا نہیں. مقام تنزیل ہے، یہ خدا کا نظام ہے. دیکھو یہ سورج کی روشنی کے ذریعے ہمیں روشنی ملتی ہے. سورج ذریعہ ہے، روشنی کا ذریعہ ہے. سورج میں روشنی نہیں، روشنی اس کی گزر میں ہے. اور سورج کو اگر روشنی نہ رہے تو یہ ذریعہ ہونے کے باوجود دیتا ہے نا بیٹا. اللہ نے کہا جبرائیل تنزیل کا ذریعہ ہے، تعلیم کا نہیں. میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ نے کہا مقام تنزیل میں جبرائیل آئے گا اور مقام تعلیم میں رسول اس کا معلم بن جائے گا. تعلیم میں یہ معلم ہے، وہ متعلم تعلیم دینے والا، معلم تعلیم دینے والا. سنو، انسان کامل خلیفۃ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو معلم ملائکہ بنتا ہے. معلم ملائکہ ہے، متعلم خدا کا ہے، معلم انسانیت کا ہے. نہیں، پوری کائنات اس کی متعلم ہے اور یہ خدا کا متعلم ہے. علم آدم الاسماء، علم آدم الاسماء. اور فرشتوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. ہم اتنا جانتے جتنا تم نے دیا، بس بتا دیا. ہمارا ضرب جتنا ہے تم نے اتنا دیا، بتا دیا. تو عزیزو، جس آدم کا مقابلہ جبرائیل نہ کر سکے وہ آدم کا متعلم ہے، معلم نہیں. خدا کے لیے جو آدم نہیں تمام نبیوں کا نبی ہے، اسے جبرائیل کا متعلم نہ بناؤ. مقام تنزیل الگ، مقام تعلیم الگ. دیکھیں میں نے کہا دو ذریعے ہیں، دو ذریعے. ایک جبرائیل کے ذریعے آیا جو قرآن بنا. اچھا، دوسرا جبرائیل کے ذریعے نہیں آیا، اللہ نے ڈرا دیا کل پہ پیغمبر پہ. توجہ فرمانا، یہ جو آج آپ کو میں دے رہا ہوں پہلو، یہ پورا اشرا کریں گے، ان کو ذہن میں رکھنا ہے. پہلی منزل سمجھ میں آ گئی تو مقام عصمت سمجھ میں آئے، مقام عصمت سمجھ میں آ گئی تو مقام اہل بیت سمجھ میں آئے. اور مقام اہل بیت کو سمجھ گئے تو پھر ہر جگہ بیٹھ کر فخر سے کہو گے جیسا ہمارا مطلب ہے وہ مطلب لائے. تبھی کہو گے جب جانتے ہو ان علم ہے، ان علم ہے، غیر علم نہیں. علم میں اپنے مقصد کا دفاع کرو، جہالت کے ساتھ نہیں ہوتا، ترک کے ساتھ نہیں ہوتا، نعرے لگوا کے مقصد ثابت نہیں ہوتا. مقصد علم کے ذریعے ثابت ہوتا. نقطے لگا کے مقصد ثابت نہیں ہوتا، مجلسیں بنا کر نہیں ہوتا. مقصد ثابت ہوتا ہے ان موضوعات کو چھیڑ کے جنہیں چھیڑنا مشکل ہے، کیونکہ ان میں وہ عوامی پذیرائی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہاں، ہمیں عوامی پذیرائی سے زیادہ آل محمد کی پذیرائی چاہیے. ادھر پذیرائی ہو جائے ادھر نہ بھی ہو فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. دنیا میں دیکھ لیں، ایک دن میں لوگ کروڑوں کسی کے پیچھے ہوتے ہیں، دوسرے دن وہی تنہا ہو جاتا ہے. ہاں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا. کہتے شہید بخشی آئے، کہا کہ میں اب کام نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ کل لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، بڑی صدر نے ایک فضا بنائی تھی. تو امام نے کہا میرے ساتھ گئے، لوگ نعرے لگا رہے تھے، جیسے سامنے آئے روح مانی خمینی، امام خمینی اس وقت مڑے، اگر بخشی کو قریب بلایا، کہا خدا کی قسم میں خمینی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہی لوگ اسی جگہ اگر مجھے مردہ باد بھی کہیں مجھے اتنا بھی افسوس نہیں ہوگا. میرا کام ان کے لیے نہیں، جس کے لیے ہے وہ جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، میرے قلب میں کیا ہے، میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں. تو میرے دوستوں، یہ موضوعات جو میں چھیڑ رہا ہوں ان کو اپنے ذہن میں رکھتے. میں نے کیا دو ذریعے ہیں اللہ کے احکام پہنچنے کے، ایک قرآن، ایک ذریعہ ڈائریکٹ خدا بھیج رہا ہے، ڈائریکٹ بھیج رہا ہے، وہاں واسطہ نہیں رہا.
قلب پیغمبر پہ اللہ کا احکام ڈائریکٹ آ رہے ہیں. پیغمبر اسی علم الہی کے ساتھ تشریح احکام کر رہے ہیں, تبیین احکام کر رہے ہیں, احکام کی تشریح اور تبیین کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں, ہے نا. تو بس کلام الہی پہنچنے کے دو ذریعے ہو گئے نا, دو ذریعے, ایک قرآن ایک حدیث. لیکن سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور جواب دیا علماء نے, ایت اللہ حسین زادہ عمری سے یہی سوال ہوا ہے کہ کیا وجہ ہے قرآن موجودہ ہے حدیث موجودہ نہیں. سبحان اللہ. کیوں آپ کہتے ہیں قرآن موجودہ کلام الہی, تو حدیث بھی کلام الہی ابھی میں نے ثابت کیا وہ موجودہ کیوں ہے. توجہ فرمائیے. کہا قرآن اس لیے موجودہ ہے کہ قرآن کا بھیجنے والا وہ ہے, مخاطب رسول ہے. حدیث کا مخاطب امت ہے, معنی وہاں سے آئے, الفاظ رسول نے دیے. قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں وہاں سے آئے. یہاں ان احادیث کو جو معنی, جو الفاظ دیے ان معنی کو, ان مطالعے کو وہ رسول نے دیے. کیوں دیے؟ تاکہ مخاطب تک بات پہنچ جائے. دیکھیں ابھی میں نے حیدری چوک میں بھی یہ مثال دی. دیکھیے جیسا سامنے ہو نا آپ ویسا کلام کرنے کی کوشش کریں. مثلا یہاں میں اگر گفتگو کر رہا ہوں اور انداز ہوگا, اگر کسی گاؤں میں چلا جاؤں اور انداز ہوگا. انداز کس نے بدلا؟ میرے علم میں نہیں, سامعین. جیسے سامعین تھے ویسا کلام لانے کی کوشش کروں گا. اب سمجھو حدیث بات بڑی دقیق, بڑی امیر, بات بڑی سادہ ہے, ایک ہی معصوم. کلام دو طرح کا کیوں ہے معصوم نے خود بتایا. کہا ہم ویسا کلام نہیں کرتے جیسا خود سوچتے ہیں, ویسا کلام کرتے ہیں جیسا مخاطب ہوتا ہے. جیسا مخاطب ہوتا ہے کیا مانا؟ معصوم بتانا چاہتے ہیں, ہم اپنا علم ظاہر نہیں کرنا چاہتے, ہم مخاطب کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. میں نے بات کہی آپ تک نہیں ہوگی. بس کچھ لوگ اپنی عالمانہ گفتگوؤں سے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. میں نہیں کہتا حدیث نہیں ہوں گی, ہے میں بھی پڑھ سکتا ہوں, لیکن معصوم نے حدیث بیان کرنے کے بعد خود کہا ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرنا, مقابلے کی ضرب دیکھنا. اللہ نے جیسے چہرے ایک جیسے بنائے, دماغ ایک جیسے نہیں بنائے, ضرب ایک جیسے نہیں بنائے. رسول کے کلام میں فرق اس لیے ہے, حدیث کا انداز مختلف اس لیے ہے. ایک جگہ مخاطب مروان ہے, ایک جگہ سلمان ہے. جیسا مخاطب ویسا کلام, ویسا کلام. توجہ فرمائیے گا, میں نے جملہ کہا جلدی سے کہہ کے گزر جاؤں گا. عجیب بات ہے, لیکن میں نے مخاطب کو دیکھا کلام ویسا دیا. مثلا آپ کو کسی کو کرو انداز اور ہے, اندر گیا آپ کے ساتھ ہیں, حضرت علی صاحب دوسرے دوستان ہیں, گفتگو ہوتی ہے اور طرح کی ہوگی, اس سے آگے چلے تو اور طرح کی, ہوگا انڈیا میں چلے تو اور طرح کی ہے نا. لیکن اگر میں گفتگو 2 سال کے بچے سے کروں تو فصاحت و بلاغت کے ساتھ کروں گا نہیں کروں گا. کیا کروں گا؟ اس کا انداز بناؤں گا. کیسے؟ 5 سال 2 سال سے بھی چھوٹا بچہ, 1 سال کا بچہ ہے, باپ ہے, پڑھا لکھا ہے, PhD ہے, سب کچھ ہے, لیکن باپ بچے کے ساتھ چھوٹا انداز اپناتا ہے. اپناتے ہیں جن کے بچے ہیں, میرے بھی 2 بچے اپناتے ہیں. کیوں اپنا رہے ہو؟ اس لیے تاکہ بچے تک پیغام پہنچ جائے. دیکھیں بچہ 1 سال سے 2 سال کا ہوگا, آپ کا انداز بدل گیا, 2 سے 3 کا انداز بدل گیا, 3 سے 4 کا انداز بدل گیا, 16 سال کا ہو گیا انداز بدل گیا, 20 سال کا انداز بدل گیا, 25 سال کا اور انداز بدل گیا, ہے نا. تو انداز کس نے بدلا؟ اس کی بڑھتی ہوئی عمر نے. اب سمجھو سارے کلام اللہ کے ہیں, لیکن قرآن کا انداز اور ہے, زبور کا اور ہے, انجیل کا اور ہے, قرآن کا اور ہے, اور قرآن میں آیات کا اور ہے. جیسے مخاطب سے ویسا کلام کیا, امت کے لیے پہنچانا چاہا تو اللہ نے کہا انداز خرید کر لے, اور اگر رسول جیسوں سے کلام کرنا چاہا تو کہا انداز خرید کر لے. اب سمجھو نہج البلاغہ کو سمجھنا ہر کسی کے پاس میں اسی لیے نہیں. علی کے مخاطب کبھی مالک اشرف اور موبائل ہے, بنی امیہ اور صفین اور مہربان ہے. علی کا کلام کا انداز بدل رہا ہے.
توجہ فرمائیے کہ جملہ کہا جس کے لیے میں نے کہا جلدی سے گزروں گا اس پہ رکوں گا نہیں، لیکن آپ تک بات پہنچ جائے گی۔ 1 سال کے بچے سے لے کر 25 سال تک آپ کا انداز بدلا۔ اب جب آپ 2-3 سال کے بچے سے بات کر رہے تھے بڑی سمپل، اگر وہ 16 سال میں جا کے کہے بابا آپ کا تو دماغ خراب ہے، آپ اس انداز میں بات کر رہے ہیں، آپ باپ پر الزام نہیں دیں گے، کہیں گے نہ خلق ہے نہ عقل ہے، یہ سمجھا ہی نہیں کہ باپ کا یہ انداز کیوں ہے۔ رسول نے امت سے امت کے لہجے میں بات کی، امت سمجھی ہم جیسا ہے۔ اس لیے گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، امت کے رسول نے امت کے لہجے میں بات کی، سمجھے ہم جیسا ہے، جیسے ہمارے دماغ میں خلل پڑ سکتا ہے اس کے دماغ میں بھی ہو گیا۔ اپنی دماغ کے نقص کو قبول کرنے کی بجائے جو رسول پر اعتراض کرے وہ ناخلف بیٹا ہے۔ رسول امت کے روحانی باپ ہے، روحانی باپ ہے۔ جو بیٹا باپ کے دماغ پر اعتراض کرے، نہیں باپ کے دماغ پر اعتراض کرے، دیکھو میں گفتگو کر رہا ہوں، گفتگو کرتے کرتے ایک دفعہ آپ نے کہا چھوڑو یار اس کا تو دماغ خراب ہے، دوسرے بندے نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا، کہ اس کی گفتگو میں ربط نہیں۔ توجہ، میرے دماغ کی خرابی کا پتا آپ کو کیسے چلا؟ میری گفتگو کے غیر مربوط ہونے سے۔ گفتگو کا کیا تعلق دماغ سے؟ آپ جواب یہ دیں گے یہ زبان آلہ ہے، یہ کنٹرول میں ہے دماغ کے، انسان جو سوچتا ہے وہی بولتا ہے، ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے، جو سوچتا ہے وہ بولتا ہے۔ بس میری زبان ذریعہ بن گئی میری دماغی صلاحیت کی شناخت۔ آپ کسی کی علمی دقت سے اندازہ لگاتے ہیں اس کا علم کتنا ہے، وہ چپ رہے تو کیا پتا چلے گا؟ نہیں پتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، بزرگ ہیں، جان حسین قادری صاحب، میں جب ان سے آیا تو انہیں ملنے گیا کہ بات انہیں مذاق میں کہی، کہا شیخ صاحب آپ کے یہاں آنے کی مجھے خوشی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کچھ لوگ یہاں آئے ہیں لیکن وہ مولوی الماری ہیں، یعنی ان کا علم ایسے ہی ہے جیسے الماری کی کتاب رکھی ہوئی ہے، جب بول کے کسی تک پہنچا نہیں سکتے تو فائدہ کیا؟ کہا نہ تحریر میں نہ تقریر میں، دونوں میں ناکام ہے۔ تو کہا کم از کم مولوی الماری نہ بنا۔ اور بخاری صاحب بڑے پیارے جملہ کا شورش کا شمیری ہے، وہ کہتے ہیں وہ عالم جو اپنے علم کو تحریر اور تقریر کے ذریعے منتقل نہ کر سکے، وہ علم کا وہ مزار ہے جس پر لوگ صرف حاضری دینے آتے ہیں لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو علم کے مزار نہیں بننا چاہیے، علم کے مزاج نہیں بننا چاہیے۔ علم ہے یا ایسی شاید دوسروں تک پہنچنا چاہیے، دوسروں تک پہنچنا چاہیے۔ تو ذریعہ کیا ہے پہنچانے؟ زبان، اللہ معقول بیان، اللہ نے کہا ہم نے بیان دیا۔ توجہ فرمائیے گا، نتیجہ دے رہا ہوں اور بات نہیں سمیٹ لوں گا۔ کیا نتیجہ دینا چاہتا ہوں؟ عزیزو، کسی کی علمی صلاحیت کا پتہ اس کے کلام سے چلا یا تحریر سے چلا۔ تحریر بھی تب لکھی جب پہلے سوچا، تو تحریر اظہار بنی، تقریر اظہار بنی۔ کس کا؟ دماغی صلاحیت کا۔ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ بندہ پاگل ہے، اس کی بات پر اعتبار کرتے ہیں؟ وہ آ کے کو خبر دے اعتبار کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ جو کہہ رہا ہے مجھ سے سچ ہو، آپ کہیں گے جس کے کنٹرول میں اس کی زبان ہے، جب وہی درست نہیں تو پتہ کیسے چلے؟ بس میں نے بات ختم کر دی۔ عزیزو، کلام دماغ کی ترجمانی کرتا ہے۔ میرے کلام پر آپ کا تب اعتماد ہوگا جب میرے دماغ پر اعتبار ہو۔ رسول کی زبان سے نکلا ہے قرآن، رسول کی زبان سے نکلا ہے قرآن۔ قرآن پر اسی کا ایمان ہوگا جس کا رسول کے دماغ